دنیا کی ساری چیزیں ہم نے اپنے اندر، اپنے گھروں کے اندر، دلوں کے اندر بسائیں، ان کو پڑھا، ان کو سمجھا، لیکن بدقسمتی اور بد نصیبی یہ ہے کہ اگر ہم نے سمجھا نہیں تو اللہ کا قرآن نہیں سمجھا، اگر ہم نے پڑھا نہیں تو اللہ کا قرآن نہیں پڑھا، اور ہم نے اگر کسی کی زندگی پر عمل نہیں کیا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جس زندگی کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر اختیار نہیں کیا، عملی طور پر اس کے اوپر عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج چاروں طرف نظر گھمائی جائے تو ہم ہر طرف سے قید پنجرے کے اندر نظر آتے ہیں، اور اس قید پنجرے میں قید کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں بھی فرما رہا ہے کہ تمہارا رب تم پر ظلم نہیں کرتا، تمہارا رب تم پر زیادتی نہیں کرتا، تمہارا رب تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، بلکہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کا بدلہ تمہیں دیتا ہے کہ تم مزے چکھ لو۔ تو یہ ہمارے اعمال نے، ہمارے گناہوں نے ہمیں آج اس پنجرے کے اندر بند کر دیا ہے۔ ایک زمانہ وہ ہوا کرتا تھا، اس زمانے کے اندر بڑے بڑے باادب لوگ، بڑے بڑے عالم اور جو تقوی والے لوگ ہوا کرتے تھے، چاہے علم کم تھا لیکن تقوی تھا، اور وہ جب قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں لیا کرتے تھے تھر تھرایا جاتے تھے، کانپ جاتے تھے کہ میں نے کس مقدس کتاب کو اپنے ہاتھ کے اندر لیا ہے، کہاں میرا ہاتھ اور کہاں یہ مقدس کتاب۔ اور جب مسجد شریف میں آتے تھے ان کا آنے کا انداز الگ ہوا کرتا تھا کہ میں اللہ کے گھر کے اندر جا رہا ہوں، کتنی بڑی جگہ میں جا رہا ہوں، کتنی پاک و صاف جگہ میں جا رہا ہوں۔ آہستہ آہستہ مغربی فیشن نے، دنیاوی تعلیم نے، دنیا کے رواج اور رسم نے ہمارے اندر ایمان کو جو تھا وہ کمزور کر دیا، اور جتنا جتنا ایمان کمزور ہوتا گیا اتنا اتنا ہمارے اندر سے ادب بھی ختم ہوتا گیا، جتنا جتنا ایمان کا جنازہ نکلتا گیا، ایمان کمزور ہوتا گیا، اتنا اتنا ہمارے اندر سے اسلام کی ویلیو ختم ہوتی گئی، اسلام کی عظمت ہمارے دلوں میں نہ بچی۔ اور آج بھی، اور آج سے آنے والے وقت اور مشکل آ رہا ہے، اس لیے ہم نے ہر وقت، ہر قدم، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر دن اور ہر رات اپنی زندگی پر اور اپنی اولاد کی زندگی پر نظر رکھنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ہم امتحان میں پڑ جائیں اور اس امتحان میں ہمیں اس امتحان کو پاس کرنا ہوگا۔ ایک طرف اللہ کا قرآن ہوگا، ایک طرف شریعت مصطفیٰ ہوگی، اور ایک طرف دجال کا فتنہ ہوگا۔ اس دجال کے فتنے کا سامنا میں نے نہیں شاید کرنا ہوگا، اگر آپ نہیں کریں گے ہماری آنے والی نسلوں نے کرنا ہوگا۔ ہم نے آج سے اپنی نسلوں کو اس قدر تیار کرنا ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کی جب یہ آیت دنیا میں نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بادل اپنی جگہ سے ہل گئے، سمندر جہاں پر تھے وہیں پر ٹھہر گئے، جہاں پر درندے تھے، پرندے تھے، وہاں پر ٹھہر کے سننے لگے کہ آج قرآن مجید کی وہ آیت دنیا میں آ چکی ہے جس آیت کا مقام اور عظمت اور جس کا رتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ پاک نے یہ بہت بڑی آیت عطا کر دی ہے۔ قرآن کا سارا مفہوم الحمدللہ میں، الحمدللہ کا سارا مفہوم قل هو اللہ میں، اور قرآن سارے قل هو اللہ کا سارا جو ہے مفاد اور سارا مقصد جو ہے وہ بسم اللہ میں بیان ہے۔ یعنی 30 پارے قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے قرآن کا مفہوم ہے، اور پھر ساری بسم اللہ کا مفہوم بسم اللہ کی با ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ اتنی عظمت والی آیت ہم لوگوں کو عطا کی، اور اس کے عطا کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے، ہمیں اس کا فائدہ کیا کرنا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر دیکھیں گے تو دنیاوی اسکولوں کے بہت سارے لٹریچر پڑھے ہیں، لیکن اب یہ بھی نہیں کہ وہ کتنی بھی کتابیں اسکولوں کی ہیں وہ بیکار ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا بھی فائدہ ہے۔ مدرسوں میں بھی مارل ایجوکیشن دی جاتی ہے، مدرسوں میں بھی مارل ایجوکیشن دی جاتی ہے، اسکولوں میں بھی مارل ایجوکیشن دی جاتی ہے، مدرسوں میں بھی اخلاق سکھایا جاتا ہے، اسکولوں میں بھی اخلاق سکھایا جاتا ہے، مدرسوں میں بھی ادب سکھایا جاتا ہے، اسکولوں میں بھی ادب سکھایا جاتا ہے، مدرسے میں بھی سماج میں اٹھنا بیٹھنا سکھایا جاتا ہے، اسکول میں بھی بیٹھنا اٹھنا سکھایا جاتا ہے، مدرسے میں بھی ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور اسکول میں بھی ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ لیکن اب سوچ اپنی اپنی ہے، نظریہ اپنا اپنا ہے کہ ہم نے ان کو اپنے اندر لانا ہے، ان کتابوں کو اپنے اندر ہاضم کرنا ہے، ان کو اپنے سمجھنا ہے، لیکن کس طرح سے اور کس انداز سے ہم نے سمجھنا ہے۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں،
انسان کا تقویٰ، انسان کا ایمان اللہ کی ذات پر مضبوط کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا دل نرم اور انسان کے اندر ادب ہوتا ہے۔ جس انسان کے اندر ادب نہ ہو، جس انسان کا دل ادب سے خالی ہو، اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور وہ نہ ہی اللہ کی ذات پر مکمل طریقے سے یقین کر سکتا ہے اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل طریقے سے ایمان رکھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ آج جگہ جگہ پر گستاخیوں کا انبار نظر آتا ہے۔ کہیں کو انبیاء کا گستاخ بنتا ہے، کوئی صحابہ کا گستاخ ہے، کوئی اہل بیت کا گستاخ ہے، کوئی رب باری تعالیٰ کا گستاخ ہے۔ اس لیے وجہ کیا بنتی ہے؟ کہ وجہ یہ بنتی ہے کہ ایک امام مفتی اعظم ہند جو ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ بڑی علمی شخصیت ہیں۔ کہا جی اپنا سوال پیش کرے۔ انہوں نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہیں اور کتنے بیٹے ہیں؟ مفتی اعظم ہند نے کہا اللہ کے بندے، ایک مفتی اعظم ہے جو پورے ملک کا مفتی ہے، آپ اسے نبی کی بیٹی اور بیٹوں کا سوال کرنے آئے ہو؟ اگر کوئی اور بڑا سا سوال کرنا ہے تو بتائیے۔ کہا حضرت سوال یہی ہے۔ کہا پھر جواب کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ آپ اپنے حجرے میں جہاں تشریف فرما تھے، جہاں آپ بیٹھا کرتے تھے، آپ اٹھے اور باہر چلا گئے۔ جب باہر تشریف لے کر گئے، تھوڑا سا وقت گزرا، پھر اندر آئے۔ اندر آ کر اسے پوچھا بتا اب تیرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت وہی سوال ہے، میرے نبی کی کتنی بیٹیاں اور کتنے بیٹے تھے؟ اس وقت آپ نے جواب دیا۔ اس شخص نے کہا کہ آپ مفتی اعظم ہیں اور ملک کے مفتی ہیں، سب مفتیوں میں بڑے مفتی ہیں پورے ملک لیول پر، اور آپ کو نبی کی بیٹیوں اور بیٹوں کا پتہ نہیں تھا؟ آپ اٹھ کر چلا گئے اور جا کے کتابیں دیکھ کر پھر وہاں دیکھا کہ کتنی بیٹی ہیں اور کتنے بیٹے ہیں، پھر آ کے جواب دینے لگے۔ مفتی اعظم نے کہا او خدا کے بندے، میں نے کتاب نہیں دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ کہا پھر حضرت آپ یہاں سے اٹھ کر جانے کا مطلب کیا تھا؟ کہا ساری زندگی میں نے اللہ کے نبی کی بیٹیوں کا اور اللہ کے نبی کے بیٹوں کا کبھی بے وضو نام نہیں لیا، لہٰذا مجھے وضو نہیں تھا، آپ نے سوال کر دیا اور میں وضو کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب اس قسم کا ادب ہمارے اندر آئے گا، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ یہی مفتی اعظم سالنپور کے اندر جلسے کے اندر تشریف لے کر گئے۔ جلسے کرتے کرتے اچانک انہیں طبیعت خراب ہو گئی اور فوراً ان کو اسٹیج سے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اب ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو آپریشن کرنا پڑے گا، لہٰذا اس سے پہلے اسے بے ہوش کرنا ہوگا۔ مفتی اعظم نے پہلے شرط رکھی، کہا ڈاکٹر صاحب میری ایک بات غور سے سن لے۔ کہا کیا بات سننا چاہتے ہو؟ کہا یہ مفتی اعظم کا ایک ایک اگر جسم کا ٹکڑا بھی اگر کاٹ دیا جائے گا یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ اپنے جسم کا ایک بھی ٹکڑا کاٹنے کے لیے ہر ٹکڑا کاٹ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن بے ہوش نہیں اپنے جسم کو کرنے دے گا۔ ڈاکٹر حیران ہے کہ کیا مسئلہ ہے، آپ کو درد ہوگا حضرت، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کیوں نہیں کاٹنے دے رہے ہو؟ مفتی اعظم نے جو جواب دیا وہ جواب آج کے لوگوں کے لیے بھی ضرورت ہے اور قیامت تک آنے والے باادب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا اہل سنت و جماعت کی کس وجہ سے مشہور ہے اور کیا وجہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہیں۔ یہ ہمارے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں یا ہم کسی کے کلمہ گو ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ مفتی اعظم نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میرا آج تک معمول یہ رہا، جتنا وقت میں واعظ و نصیحت کرتا ہوں اتنا وقت میں درود و شریف نہیں پڑھتا، جتنا وقت میں کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں اتنا وقت میں درود پاک نہیں پڑھتا۔ ہاں مگر جب کتاب میں میرے نبی کا ذکر آتا ہے میں درود پڑھتا ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحب ساری زندگی میں نے اس انتظار میں گزاری ہے، درود پڑھتے پڑھتے گزاری ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا تب تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ میرا دیدار نہ کر لے گا۔ او مفتی اعظم میری ساری زندگی رسول اللہ کے دیدار کے انتظار میں گزر گئی ہے، ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں تو مجھے بے ہوش کر دے اور میرے مصطفیٰ مجھے دیدار کروانے کے لیے تشریف لے کر آ جائے اور میری آنکھ رسول اللہ کو نہ دیکھ پائے، یہ گوارا نہیں کروں گا، جتنی تکلیف ہو جائے مجھے ہونے دو۔ یہ ادب ہوا کرتا تھا، پہلے ادب اور اس کے بعد علم۔ اگر ادب نہیں ہے تو علم نہیں ہے۔ آج ہماری سوسائٹیوں سے ادب نکل گیا، آج ہمارے گھروں سے ادب نکل گیا، آج ہماری نسلوں سے ادب نکل گیا، آج ہماری اولاد سے ادب نکل گیا۔ اب جب مسلمانوں میں ادب نکل گیا، آج ہم سٹیجوں پہ ناکام، آج ہم مشہدوں میں ناکام،
آج ہم گھروں میں ناکام، آج ہم انسٹیٹیوٹ میں ناکام، آج ہم بازاروں میں ناکام، آج ہم گلی کوچوں میں ناکام، آج ہم جہاں پر جائیں آج ہم ہر ایک کلمہ گو انسان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں کسی اور کی غلطی نہیں، اس میں کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے۔ یہ ہمارے نامہ اعمال کی نحوست ہے، جس نامہ اعمال نے آج ہمیں دنیا کے کونے کونے میں رسوا کیا۔ لہٰذا اگر عزت چاہتے ہو تو عزت کسی اور راستے سے نہیں مل سکتی، عزت کا طریقہ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہی راستہ تمہیں عزت حاصل کرنے کا ہے۔ الغرض میں نے قرآن مجید کی جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کی یہ آدھی آیت، فرمایا کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یہ وہ برکت والی آیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی تعلیم دی کہ میرے صحابہ اپنے گھروں کے اندر کھانے سے قبل، کھانے کے بعد اپنے جائز کاموں کے اندر بسم اللہ شریف پڑھتے رہو، اور اس بسم اللہ شریف سے تمہاری جان کی حفاظت، تمہارے مال کی حفاظت اور تمہاری روزی میں برکت ہوگی۔ لیکن اب دیکھیں، آج ہم بھی بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس بسم اللہ شریف سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو بسم اللہ شریف سے صحابہ اکرام نے اٹھایا تھا۔ جب صحابہ اکرام، حضرت خالد بن ولید ایک مشہور صحابی ہیں، اور یہ وہ مشہور صحابی ہیں جو صرف علم کے اعتبار سے مشہور نہیں ہے، جو روایت نقل کرنے کے حساب سے مشہور نہیں ہے، جو صرف علمی شخصیت کے اعتبار سے مشہور نہیں ہے، بلکہ جنگوں میں انہیں بڑا سپہ سالار بنایا جاتا تھا، بڑا جنگوں کا کمانڈر بنایا جاتا تھا، بڑے سارے جنگوں میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہیں۔ یہ خالد بن ولید ایک مقام ہرا میں پہنچتے ہیں، اور وہاں جب پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھیوں نے کہا حضرت آپ ایسا کریں، آج کی جو دن ہے، ہم جن دنوں میں ہم چل رہے ہیں، جس علاقے میں ہم آئے ہیں، یہ علاقہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، یہ ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ تو کہا اب کیا چاہتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا حضرت احتیاط کریں، پانی پینے میں احتیاط کریں، کھانا کھانے میں احتیاط کریں، اور جو آپ کے مخصوص بندے ہیں، آپ کے باڈی گارڈ ہیں، آپ انہی کے ہاتھوں سے پانی پیے، انہی کے ہاتھوں سے کھانا کھائے، انہی کے ہاتھوں کی دی ہوئی چیز کو استعمال کریں گے، اس کے علاوہ آپ کو اجازت نہیں ہے کسی اور کے ہاتھوں کی چیز استعمال کریں۔ آپ نے جواب میں پوچھا، او میرے جانی سارو، او میرے ساتھ چلنے والوں رفیقو، او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے والوں، بتاؤ وجہ کیا ہے، اتنا ڈر اور خوف تمہارے اندر کیوں ہے؟ اور اس کے آپ کے ساتھ جتنا لشکر تھا، لشکر والوں نے کہا حضرت یہ اجمی لوگ ہیں، اور یہ اجمی لوگ جتنے بھی ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہے، یہ اسلام کے دشمنوں کو یہ اسلام کے دشمن ہے، یہ اسلام کے سپہ سالاروں کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ اسلام کے وفاداروں کو مٹانا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ اجمی لوگ ایک چیز میں بڑے مشہور ہیں۔ کہا کس چیز میں مشہور ہیں؟ کہا یہ زہر دے دے کر صحابہ کا قتل کرتے ہیں، کہا زہر دے دے کر دینے کی پلاننگ کرتے ہیں، اور آج ان کا پلان یہ ہے کہ نبی کے صحابہ آج یہاں پر مقام ہرا میں آئے ہیں، لہٰذا انہیں آج زہر پلا کر ختم کر دیا جائے۔ میرے آپ کے جانسا، میرے اور آپ کے پیارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت خالد بن ولید نے کہا، او میرے ساتھ چلنے والوں رفیقو، ڈر اور خوف کو دل سے نکالو، ان اجمی لوگوں کو بولو کہ تمہارے پاس کون سا زہر ہے، وہ اتنا ہائی کوالٹی والا زہر کون سا ہے جو بندے کا قتل کرتا ہے، جو انسان کو مار دیتا ہے، لاؤ اس زہر کو خالد بن ولید کے ہاتھوں میں تھما دو۔ اب جب لایا زہر کا پیالہ لایا، اور جس نے زہر کا پیالہ لایا اس نے ہائی کوالٹی کا اوریجنل زہر لایا جو اس وقت اجمیوں کے پاس ہوا کرتا تھا۔ آپ نے خالد بن ولید کے ہاتھوں میں زہر کا پیالہ دیا، آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے زہر کا پیالہ پی لیا، پھر زہر کا پیالہ دیا گیا، پھر زہر کا پیالہ پی لیا، پھر دیا اور پھر پی لیا۔ اور اجمی لوگوں نے کہا حضرت آپ تو ایسا لگتے ہیں کہ آپ انسان نہیں ہیں، آپ تو جن ہیں، آپ ایسا لگتا ہے انسان نہیں ہو، ہم نے جو زہر آپ کو دیا یہ گارنٹی ہے، یہ زہر پی کر کوئی بچتا نہیں۔ کہا او خدا کے بندو، آپ نے جو زہر دیا یہ زہر کھا کر کوئی بچتا نہیں، یہ گارنٹی والی بات تو صحیح ہے، لیکن میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، اور یہ بسم اللہ شریف جو پڑھ کر کوئی چیز کھا لیتا ہے اس پر زہر بھی اثر نہیں کرتا ہے، اسے جادو پہ اثر نہیں کرتا ہے، اس پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کرتی ہے۔ آج ہر بندے کی زبان پر بسم اللہ شریف ہے، کیا ہم نے اپنے کھانا کھانے سے پہلے کبھی اس بسم اللہ شریف کا استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم کپڑے لگانے سے پہلے بسم اللہ شریف کا استعمال کرتے ہیں؟ لوگوں، محبت، یہ جھوٹی محبت کا میں قائل نہیں ہوں،
جھوٹی محبتوں کے دعوے کرنے والوں کا میں قائل نہیں ہوں۔ انسان کو جس بندے سے محبت ہوتی ہے اس بندے جیسا لباس اوڑھتا ہے، انسان کو جس بندے سے محبت ہوتی ہے اس بندے کی بولی بولتا ہے، انسان کو جس بندے سے محبت ہوتی ہے اس بندے کا چلنے کا انداز اپنے اندر لاتا ہے، اختیار کرتا ہے۔ بندے کو جس بندے سے محبت ہوتی ہے اس کے سارے کام اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو اپنے نبی سے محبت ہے تو میرے اور آپ کے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کو، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو، اپنے حلال چیزوں کو شیطان سے محفوظ رکھا جائے، اور اس کے لیے قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے پڑھا جائے۔ کیا نبی سے محبت کرنے والوں بتاؤ کہ ہمارا یہ دستور ہے، ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر یہ چیزیں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ یہی تو دین سے دوری ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر کھانوں میں بے برکتی ہے۔ ہم گھروں میں کہتے ہیں لاکھ پے لینے کے بعد بھی یار ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں۔ تیرے گھر میں ہزاروں شیطان پڑ رہے ہیں، تیرے ساتھ ہزاروں شیطان کھا رہے ہیں، تیری اولاد کے ساتھ کھا رہے، تیرے گھروں میں اشیاء کو استعمال کر رہے، تیرے گھروں میں کیسے اللہ کی برکت آئے گی؟ خدا کے بندے، اللہ کے نام میں برکت ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، اللہ کے نام میں برکت ہے، کائنات کی کسی چیز میں برکت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے تو جب بیمار ہوئے تو جنگل کی طرف گئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ دوائی کھائی، اللہ کا حکم تھا، کہا وہ جڑی کھا کے آ جا، جڑی کھائی، ٹھیک ہو گیا۔ پھر بیمار ہوا، جڑی کھانے کے لیے چلا گیا، جب جڑی کھائی تو ٹھیک نہیں ہوا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگا، جڑی پہلی بار بھی یہی کھائی تھی، آپ بھی یہی کھائی، اب یہ اللہ میں ٹھیک پہلی بار ٹھیک ہوا، اب کیوں نہیں ہوا؟ کہا پہلی بار تو نے کھائی تھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا، میرا نام لے کر کھائی تھی تو شفا مل گئی، جب دوسری بار تو گیا تو ڈائریکٹ جڑی کھائی، اور عیسیٰ اس جڑی میں شفا نہیں، شفا تو میرے رب کے نام میں ہے، شفا تو میرے نام میں ہے۔ اسی طرح ایک شرابی بندے کا ذکر ہے کہ شراب کی مستی میں چل رہا تھا، شراب پی کے چل رہا تھا، رستے میں مرا اور انتقال کر گیا۔ بہی نے دیکھا، خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کہا شرابی شراب پیتے مرا ہوا ہے، تو شرابی تھا، تو کیسے بخشا گیا؟ کہا بندے خدا کے میں اس لیے بخشا گیا کہ جب میں انتقال کر گیا تو مجھے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ۔ فرمایا جب جہنم میں گھسیٹنے کا آرڈر ہوا تو رب کریم کے وہ کچھ ملائکہ آئے، انہوں نے کہا اسے جنت کی طرف لیا جائے۔ کہا وجہ کیا بن گئی؟ کہا اس لیے کہ جب میں شراب کی مستی میں چل رہا تھا میں نے ایک کاغذ پر نیچے زمین پر نظر ماری تو میں نے ایک کاغذ دیکھا، اس کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، میں نے دیکھو کاغذ اٹھایا اور اس کو ڈالنے لگا، کوئی ڈالنے والی پاک جگہ نہ ملی تو میں نے کھا لیا۔ رب کریم کے ملائکہ عرض کرنے لگے اور جہنم میں لے جانے والوں اسے جہنم میں نہ داخل کرو، اس کے اندر اللہ کے پیٹ کے اندر اللہ کا نام محفوظ ہے، لہٰذا یہ جہنم میں نہیں جنت میں داخل ہوگا۔ اب دیکھو حضرت ابو ہریرہ، دوسری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میدان محشر لگے گا، جب میدان محشر لگ جائے گا تو لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اتنے میں ایک شخص آئے گا اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہوگی، رب کا حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں گھسیٹا جائے، تو جب جہنم کی طرف گھسیٹنے کا آرڈر ہوگا وہ اللہ کی رحمت پر امید رکھے گا، اللہ کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، تو فرمایا جائے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا اس کے ایک ایک جسم کے ٹکڑے کو ڈھونڈو، اگر کسی ایک ٹکڑے پر بھی نیکی مل جاتی ہے اسے جنت میں داخل کرو۔ اس کے ہاتھ چیک کیے جائیں گے، اس کے ہاتھوں نے کبھی نیک کام نہیں کیے، اس کے پاؤں دیکھے کوئی نیک اعمال نہیں، کانوں نے نیک اعمال نہیں کیا، اس کے سارے جسم کو یعنی چیک کر دیا گیا کہ اس کے جسم سے کوئی نیک اعمال تو نہیں ہوا تھا، اس نے ایک نیکی بھی نہیں کی تھی، پھر رب کا حکم ہوتا ہے اس سے بولو ذرا زبان باہر نکال، ہو سکتا ہے اس کی زبان نے کوئی نیک عمل کیا ہوگا۔ جب وہ بندہ، میرے نبی نے فرمایا زبان باہر نکالے گا، اس کی زبان کے اوپر سفید کاغذ چپکا ہوا ہوگا اور اس زبان کے اوپر جو سفید کاغذ ہوگا اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا، اور رب فرمائے گا اس میرے بندے نے میرا نام رستے میں پڑا ہوا دیکھا، اٹھا کر احترام کی نیت سے کھا لیا تھا، وہ اس کی زبان پر نقش چکا ہے، لہٰذا اس نام کی برکت سے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے احترام کی نیت سے، ادب کی نیت سے کہیں راستے میں پڑا ہوا کاغذ جس پر اللہ کا نام ہو اور وہ کاغذ اٹھا کر پاک و صاف جگہ میں رکھا، محفوظ کر لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے مجھے بتایا
کہ اگر جس نے کاغذ اٹھایا اس کا باپ اگر کافر بھی ہوگا تو بھی عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ اگر اندازہ لگاؤ یہ کافر کے لیے حکم ہے، اگر بندہ مومن ہو مسلمان ہو وہ کاغذ اگر اٹھا دے تو اس کا باپ اگر دنیا سے انتقال فرما گیا ہو تو اللہ اس کے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اسی طرح یہ شمعون حضرت یہ جو بڑے مشہور پیارے ولی ہیں جو ننگے پاؤں چلنے والے اللہ کے مشہور ولی ہیں، اب یہ شراب کے اڈے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو جب یہ شراب کے اندر اڈے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ایک اللہ کے بزرگ آتے ہیں، کہا بشارت ملی ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ کہا وجہ کیا تھی؟ کہا وجہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا نام پڑا ہوا راستے میں دیکھا، اٹھا کر آپ نے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ فرمایا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو آج یہ مقام عطا کیا ہے۔ پھر وہی ولی جب گلی گلی میں چلا کرتا تھا اور جب گلی گلی میں چلا کرتا تھا جانور اس راستے کے اندر پیشاب نہیں کرتے تھے، جانور اس راستے میں گندگی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اس سے ایک اللہ کے ولی کا گزر ہونے والا ہے جس اللہ کے ولی نے اللہ کے نام کا احترام اور ادب کیا ہے۔ آپ ہماری آج کا حالات دیکھو، ہماری اسکولوں کے ارد گرد جا کر دیکھو، آپ کو کاغذوں کے بنڈل نظر آئیں گے، آپ گلیوں میں گزر جاؤ آپ کو کاغذوں کے بنڈل نظر آئیں گے، آپ رستوں میں دیکھو، دکانوں کے باہر دیکھو آپ کو رستوں کے بنڈل نظر آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر حکمران ظالم ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر بیماریاں آ گئی، ہم کہہ رہے ہیں ہمیں بارشیں نہیں رک رہی، ہم کہہ رہے ہیں ہم کس حالات کے شکار ہو چکے ہیں۔ مجھے بتاؤ کبھی مسلمانوں آپ نے غور سے دیکھا کہ جن راستوں اور گلیوں کو ہم کچلتے جا رہے ہیں، جن کاغذوں کے اوپر سے ہم چلے جا رہے ہیں، ان کاغذوں کے اوپر کہ اللہ کا نام تو نہیں ہے۔ اور آج یہ بھی سن لو، میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاغذ کا احترام اتنا کرنا چاہیے کہ اگر کاغذ کے اوپر کافر کا نام بھی ہو اس کاغذ کے اوپر تم لات نہیں رکھ سکتے، اسے اٹھا کے پاک جگہ پہ رکھو، اس لیے کہ نام تو کافر کا ہے، اس کافر کا نام مٹا کر وہاں پر اللہ کا نام بھی لکھا جا سکتا ہے۔ کاغذ پر کافر کا نام ہونا کاغذ کی غلطی نہیں ہے، کاغذ پر لکھنے والے کی غلطی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور نوجوانوں، میں نے آج اس کے اندر بے شمار حدیث و قرآن کی آیتیں جمع کی ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے، میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، میرے پاس ایک یہ فڑکا ہے اور یہ ہم ایک دعوت میں گئے اور اس دعوت پر ہمیں وہاں سے حلوہ پیک کر کے دیا گیا۔ جب یہ حلوہ آیا تو حلوہ کھانے کے بعد یہ بچوں نے کاغذ تو ڈال دیا، اچانک اس کاغذ پر میری نظر پڑی اور میں نے اس کاغذ کے اوپر دیکھا کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ دیکھو قرآن کا یہ پھڑکا ہے اور اس کے ابھی بھی حلفے کے نشان پڑے ہیں، ختموں سے دیا گیا۔ جب میں نے اس کو دیکھا کل نفس ذائقۃ الموت لکھا، میں نے دیکھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب میں نے ڈھونڈا اس کے آگے پیچھے والا حصہ تو آدھا سارا شاید مل گیا۔ اب مجھے بتاؤ، ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن اللہ نے نماز میں پڑھنے کے لیے دیا، ہمیں قرآن احترام کی جگہ رکھنے کے لیے دیا، گھروں میں پڑھنے کے لیے دیا، ختموں میں جا کر حلووں کو لپیٹنے کے لیے اللہ کا قرآن نہیں ملا۔ یہ سکول کی کتاب ہے اور اس کے اندر لکھا ہے سوسائڈ از اے شارٹ کٹ ٹو ڈیتھ، فار اس کے اندر ایک بہت ٹاپکس لکھا ہے۔ اس بندے نے قرآن سے ثابت کیا ہوا ہے، سکول کی کتاب میں ثابت کیا ہے کہ جو یہ سوسائڈ کیا جاتا ہے، اچانک جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں، اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ لوگوں قرآن کی آیت کو پیش کر دیا گیا۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ سمجھدار ہیں، عقل مند ہے، ہر انسان یہ جانتا ہے، آج ہمارے شادی کے کارڈ نکلتے ہیں اور شادی کے کارڈوں کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ لوگوں کو شادی کے کارڈ آئے، آپ نے شادی کے کارڈ لیے، مجھے بتاؤ وہ شادی کے کارڈ تم لوگوں نے کہاں رکھے ہیں؟ اگر تمہارے پاس وہ شادی کے کارڈ نہیں ہیں، ان پر بسم اللہ لکھی ہے، قیامت کے دن میرا رب پوچھے گا بتاؤ تمہارے پاس ایک فڑکا آیا تھا، اس فڑکے پر میرا نام لکھا ہوا تھا، اور میرا کلمہ پڑھنے والے مسلمان بتا آج میرا نام تو نے کہاں رکھا ہے؟ کس نالی کے اندر ہے؟ کس کوچے ہیں؟ کہاں پڑا ہے؟ کس گندگی میں پڑا ہے؟ کیا تم حساب دے سکتے ہو؟ جو تم نے شادی کے کارڈ لیے، جس نے کارڈ دیے حساب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ آج ہمارے مدرسوں سے پوسٹر شائع کیے جاتے ہیں، مدرسوں میں جلسے ہوتے ہیں، پوسٹر شائع کیے جاتے ہیں۔ میں پوسٹر کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں اس کے اوپر تحریر کی چیزوں کے خلاف ہوں۔ مجھے بتاؤ، ہر رمضان میں 10 پوسٹر آتے ہیں، ایک مدرسے والا آتا ہے لے کر، دوسرے والے لے کر آتا ہے، ہر گھر مدرسے میں پوسٹر تو ہر ایک پڑتا ہے۔ مجھے بتاؤ 2023 کا پوسٹر گھر میں ابھی مل پاتا ہے، لیکن 2018 سے لے کر 2023 کے پوسٹر بتاؤ کہاں گئے ہیں؟ پچھلی سال کا پوسٹر بتاؤ، اسے پچھلی سال کا پوسٹر بتاؤ، اس پر قرآن کا آیت لکھی گئی تھی، اس پر بسم اللہ لکھی گئی تھی، وہ پوسٹر کہاں گئے ہیں؟
کوئی مسلمان جواب دے سکتا ہے کہ اس قرآن پر میرے رب کا قرآن تھا؟ نہیں دے سکتا ہے۔ رمضان گیا پوسٹر جل گئے، رمضان گیا پوسٹر نالی میں چلا گئے، رمضان گیا پوسٹر کلوٹ کے نیچے چلا گئے، رمضان گیا پوسٹر نالیوں میں چلا گئے۔ کیا تم اس چیز کے بھروسے پر ہو کہ تمہارا رب تم سے کچھ نہیں پوچھے گا؟ کیا تمہیں یہ یقین ہے کہ ہمارے رب نے ہم سے حساب نہیں لینا ہے؟ او لوگو غور کرو کبھی بھی، جب آج تو سوشل میڈیا چل رہا ہے، آج کیا ضرورت ہے کہ تمہیں پرنٹ نکالنے کے لیے کہ پوسٹروں کو پرنٹ کیا جائے؟ آج کیا ضرورت ہے کہ تمہیں اس طرح کی چیزیں پرنٹ نکالنے کی؟ اگر آپ پوسٹر نکال کے شائع کر رہے ہو، 1000 پوسٹر نکال کے شائع کر سکتے ہو۔ آپ سوشل میڈیا کا اگر پوسٹر پہ استعمال کرو گے 10,000 تک لوگوں تک پہنچا سکتے ہو۔ یہ تو جان بوجھ کے ناانصافی کی جا رہی ہے، یہ جان بوجھ کر قرآن کی آیتوں کی توہین کی جا رہی ہے، یہ جان بوجھ کر قرآن کا بے ادبی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے زیارتوں کے اوپر دیکھا، آپ بھی زیارتوں پہ جاتے ہیں، جابا میں زیارت ہے، یہاں پر زیارت ہے، ان زیارتوں کے اوپر چادر دیکھو اور ان چادروں کے اوپر آیت الکرسی لکھی نظر آ رہی ہے۔ ان جو چادروں کے اوپر قرآن مجید کی آیتیں نظر آ رہی ہیں اور وہ درخت کے ساتھ لٹکائی ہے۔ اگر تم مسلمان ہے، اگر ہم مسلمان ہیں، ہم کلمے پڑھنے والے ہیں، مجھے 2 قربان میں جا کے ذرا بتاؤ، کیا تمہیں میرے رب نے قرآن درختوں پہ لٹکانے کے لیے دیا تھا یا گھروں میں رکھ کے اسے تلاوت کرنے کے لیے دیا تھا؟ ہم بھی زیارتوں کو مانتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اہل سنت کے بڑے مجدد ہیں، جن کو پوری اہل سنت جن کے بتائے ہوئے عقائد کو فالو کر رہی ہے، جن کے اہل سنت پورے عقائد کو مانتی ہے، اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کے اندر لکھتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان آپ بتایا جائے زیارتوں پہ جانے کا طریقہ بیان کرے۔ میرے اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے طریقہ یہ نہیں بتایا کہ زیارتوں پہ چادر لٹکائی جائے، اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں بتایا جا کے زیارتوں پہ قلعے ٹھوکے جائیں، اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں بتایا۔ اعلیٰ حضرت نے جو بتایا لوگوں یہ مسلمانوں تک پہنچاؤ، ورنہ سنیت کو بدنام کرنے والے شیطان جان بوجھ کر سنیت کو بدنام کر رہے ہیں کہ سنی کہہ رہے ہیں قبروں پہ جا کے سجدہ کرو۔ کہ سنی نے کہا اگر تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے، میں اس ممبر سے تجھے چیلنج کرتا ہوں، تو سنیت کی ایک کتاب میں مجھے بتا دے کہ کسی سنی نے لکھا ہو، کسی سنی نے بتایا ہو، کسی سنی عالم نے کہا ہو قبر پر سجدہ کرنا ہر سنی کے نزدیک حرام ہے اور کفر ہے اور کافر کرنے والا سجدہ کافر ہے۔ اور بتایا جائے کہ طریقہ کیا اعلیٰ حضرت نے بتایا، میرے اور آپ کے مجدد نے کیا طریقہ بتایا۔ سوال کیا، ایک عورت نے سوال کیا کہ حضرت زیارت پہ کیسے جائیں؟ اعلیٰ حضرت نے کہا 4 گز دور کھڑے ہو جائیں، بلکہ زیارت کے قریب نہ جائیں، 4 گز دور کھڑے ہو کر وہاں پر ہاتھ پھیلا کر قرآن مجید پڑھا جائے، پھر اس کو ایصال ثواب کیا جائے، پھر اس کے وسیلے دعا کی جائے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا طریقہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا طریقہ ہے۔ کس نے کہا کہ عورتوں کو ننگا لے کر مزاروں پہ جایا جائے؟ کس نے اجازت دی؟ کس سنیت نے اجازت دی ہے کہ عورتوں کو زیارت پر ننگے لباس میں گھمایا جائے؟ کون سنی ہے؟ کس کتاب سنی کے اندر موجود ہے؟ ہم سنی اس چیز کے قائل نہیں ہے۔ سنیوں کا عقیدہ ڈھنکے کی چوٹ پر ہے، آج بھی ہے، کل بھی تھا، قیامت کے دن تک تھا۔ اس سے کوئی تعلق، زیارتوں پہ چادر ڈالنا اگر ہوتی تو میں تم سے زیادہ خرید کے چادر ڈالتا، لیکن میں مناب سے سمجھتا ہوں اگر میرے پاس اتنے پیسے ہو جن سے میں 1500 کی چادر لے کر زیارت پہ ڈالوں، اسے بہتر ہے میں مارکیٹ کے اندر جا کر 1500 کا ایک کپڑا خرید کر ایک یتیم کے جسم پہ ڈال دوں، ایک عورت کو نقاب حجاب لا کر دے دوں۔ قیامت کے دن جب میرے اور آپ کے نبی کی مسلمان بیٹیوں کا حساب کیا جا رہا ہو اور وہ بیٹی نقاب کی صورت میں میدان محشر میں آ کر عرض کرے پروردگار یہ جو بندہ جہنم میں جا رہا ہے یہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، لیکن آج میں اس کی سفارش کرتی ہوں اسے جنت میں داخل کر دیا جائے، میرا رب پوچھے گا بیٹی وجہ کیا ہے؟ کہا میرے مولا اس نے دنیا میں مجھ پہ پردہ ڈالا ہے، آج تو اس پر پردہ ڈال لے، یہ عمل کرو، یہ کام کرو۔ یہ ہمیں اہل سنت و جماعت یہ سکھا رہی ہے، یہ طریقہ سنیت کا ہے۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں، میں سکول کے لوگوں کو میں بار بار میں ان سے عرض کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میں نے سکولوں کو ہمیں کام ہی گلی گلی میں گھومنا ہے، میں نے گلیوں اور سکولوں کا محاسبہ کیا ہے اور اس وقت بڑا مختصر ہے، آپ دیکھیں گے سکول کے ارد و گرد کاغذوں کے اندر کاغذوں کا حال کیا ہے۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ شریعت میں بہار شریعت کے اندر بتایا گیا کہ جو قلم لائی جاتی ہے، لکڑی کی قلم لائی جاتی ہے یا پنسل لائی جاتی ہے، اگر پہلی بار پنسل لا رہے، پہلی بار اسے تراش رہے، تو جو اس کا وہ تراش کر جو اوپر سے کھال اترتی ہے وہ کھال آپ کو حکم ہے کہ آپ کہیں ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اسے استعمال کر لیا، آپ اگر اسے لکھ رہے تو آپ نے اگر ایک بار بھی لکھ لیا، اب جو اسے کھال اترے گی آپ اسے راستے میں نہیں ڈال سکتے ہیں۔ یہ اسلام سکھا رہا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ اگر یہ اسلام سکھا رہا ہے کہ جو سائی ہے اس کا حکم ہے کہ سائی کو کوئی گندی جگہ پہ نہیں ڈالا جائے، آپ مجھے بتاؤ جو پین یوز کیے جاتے ہیں، پین کو یوز کرنے کے بعد جب پین ختم ہو گیا، سائی ختم ہو گئی، پین کہاں ڈالے جاتے ہیں؟
کہاں ڈالے جا رہے ہیں. پھر کیسے ہم لوگ بڑی بڑی منزلوں کا خواب و سپنا دیکھتے ہیں. IS اور KS بننے والے لوگوں, IS بننے والا بھی اس کاغذ کے ٹکڑے سے بنتا ہے, KS بننے والا بھی یہ کاغذ کے ٹکڑوں کی بدولت بنتا ہے, اور مولوی بھی, عالم اور مفتی بھی ان کاغذ کے ٹکڑوں کی وجہ سے بنتا ہے. اگر یہ کاغذ کے ٹکڑے نہ ہو تو دنیا کا کوئی انسان کسی عہدے پر نظر نہیں آئے گا. امریکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے گیٹ کے اوپر لکھا ہے کہ اگر تم کسی قوم کو مارنا چاہتے ہو, اگر کسی قوم کو دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہو, اسے ایٹم بم سے ختم نہیں کیا جا سکتا, اسے طاقتوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا. پھر سوال کے نیچے جواب ہے کہ کیسے ختم کیا جاتا ہے. کہا اس قوم کے اداروں کو کمزور کر دیا جائے. جب ان کے تعلیمی ادارے کمزور ہو جائیں گے, ان کے ڈاکٹر کمزور پیدا ہوں گے, ان کے ماسٹر کمزور پیدا ہوں گے, ان کے انجینئر کمزور پیدا ہوں گے. انجینئر کمزور پیدا ہوگا تو پل بنائے گا جو 2 سال میں گرے گا, لاکھوں لوگوں کو دریاؤں میں لے کے ڈوبے گا. انجینئر کمزور ہوگا, مکان کا نقشہ بنائے گا, ہزاروں کا نقصان کر جائے گا. ماسٹر اگر کمزور ہوگا, جاہل ماسٹر کو کرسی مل جائے گی, سماج کے 200 بچے کی زندگی تباہ کر دے گا. اس لیے ان کا ایجوکیشن سسٹم کمزور کرو, ان کا پڑھائی کا تعلیمی نظام کمزور کرو, وہ قوم خود بخود مر جائے گی بغیر ایٹم بم گرانے کی. تو ہم مر گئے ہیں, ہم مرے ہیں. ہم مرے اس لیے ہیں کہ جو ہماری میں 2 چیزوں کو کبھی لات نہ مارو. ایک کاغذ کے ٹکڑوں کو لات نہ مارو, اور دوسرا روٹی کے ٹکڑوں کو لات نہ مارو. یہ دونوں چیزوں کو آج لات ماری جا رہی ہے, جس سے رسوائی مل رہی ہے, جس سے دن بہ دن ہم گرتے نظر آ رہے ہیں, ہم دن بہ دن پیچھے ہو جا رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی. آپ نے نیچے نظر ماری تو روٹی کا ایک ٹکڑا تھا. میرے نبی نے فرمایا عائشہ یہ روٹی کا ٹکڑا دیکھا؟ کہا اسے اٹھا لو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جس قوم نے روٹی کے ٹکڑے کو لات لگائی اس کی 7 نسلوں سے رزق اڑ جاتا ہے. آج تو ہم ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں شیطانوں کی طرح, جیسے جانور کتے نے آدھا لفافہ گھسیٹا, رستے میں گھسیٹا, آدھا بیچارے کے منہ میں گیا, آدھا ڈر کے مارے میں رستے میں گزر گیا. ہم ہوٹلوں میں جانوروں کی طرح کھانا کھاتے ہیں, شادیوں میں جانوروں کی طرح آدھے لات میں ڈال کے آتے ہیں. ہم گھروں میں کھانا جانوروں کی طرح کھاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں مولانا صاحب جی دعا کرنا, ہمارے گھروں میں ہمارے بچے ان امپلائڈ ہیں, ہمارے بچوں کو روزگار نہیں, برکت نہیں گھر کے اندر. بھائی تیرے بچوں کا جانوروں کی طریقہ, کھانے کا طریقہ جانوروں کی طرح ہے. مولانا صاحب دعا کیا کرے گا؟ میرے نبی نے کہا کہ جس نے لات ماری 7 نسلوں سے روزی ختم ہو گئی. نبی سے بڑھ کے کون مولانا ہے جو تیرے لیے دعا کرے گا؟ اس لیے ان کاغذ کے ٹکڑوں کا احترام کرو. آپ نے اس لیے ایک بندے تاریخ کے اندر آتا ہے, ایک ہندو, ایک مطلب غیر مسلم اور ایک مسلم, 2 لڑکی پڑوس میں رہا کرتی تھی. اور وہ جو مسلمان لڑکی تھی وہ کم اسکول میں جانا آنا کام تھا اس کا, گھر میں اکیلی رہا کرتی تھی, یا کیا مسئلہ کیا تھا. لیکن جب اس نے ایگزام دیا تو وہ جو ڈیلی اسکول میں جایا کرتی تھی, لگاتار محنت سے پڑھا کرتی تھی, ایگزام میں فیل ہو گئی اور دوسرے ایگزام میں پاس ہوئی. اس نے آ کر پوچھا کہ خدا کی بندی تو نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا, کبھی اسکول کے اندر گئی نہیں ہے, تو بتا تو پاس کیسے ہو گئی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں, میرا زندگی کا ٹارگٹ ہے. میں نے اگر پین اٹھا کر ایک حرف بھی لکھا ہے بسم اللہ کے علاوہ نہیں لکھا ہے. میں نے اگر کتاب اٹھائی ہے کبھی بسم اللہ کے علاوہ نہیں اٹھائی ہے. میرا ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے, ہر کام کا اختتام بسم اللہ سے ہوتا ہے. میری یہ کامیابی میری نہیں, میری بسم اللہ کی کامیابی ہے. اس لیے اپنے بے شمار حدیث و قرآن اس کے اوپر موجود ہے. وقت مختصر ہے, میں لوگوں سے ہاتھ جوڑتا ہوں, ان چیزوں سے 2 چیزوں سے باز آؤ. جو زمین میں کلی ٹھوکی جاتی ہے زیارت پر, اس کا کوئی شریعت سے وجود نہیں, اور نہیں آپ کی منت سے کوئی آپ کے فائدے کے لیے یہ چیز ہے. اس کے بعد دوسری جو زیارتوں پہ لا کے چادریں لٹکائی جائیں, وہ چیز جس پر قرآن لکھا ہو اسے ایسی جگہ پر لٹکانے سے تم کیا سوچتے ہو جو بے اولاد ہے تو اسے اولاد مل جائے گی, بلکہ اس کی جو پہلی اولادیں ہوں وہ بھی ختم ہو جائے گی, نسلیں تباہ ہو جائے گی. اور دوسرا جو گھروں میں آج کے رواج بنا ختم ہے, یا جہاں کہیں بھی ہیں الٹریٹ لوگ, ان پڑھ بیچارے لوگ ہیں, اب نہیں جانتے, سوچتے انگریزی ہے جی, یہ نہیں اس پہ عربی نہیں لکھا ہے, یہ سکول کی کتاب ہے, بس پھاڑ کے اس میں حلوہ پیک, یہ سکول کی کتاب ہے, پھاڑی اس کو الماریوں میں لگایا, یہ سکول کی کتاب ہے. بعض جگہوں میں ایسے ہیں گندگیاں اٹھائی جاتی ہیں پیجوں کے ساتھ. تو خدا کہہ رہا یہ تو بھی تو سکول کی, اگر کوئی بندہ ان پڑھ دیکھے گا بولے گا یہ انگریزی ہے جی, انگلش ہے, تو لکھا اوپر کیا کل نفس ذائقۃ الموت, کسی نے ختم بیچارے ختم سے دیا, اور یہاں آیا ہمارے پاس اب دھیان نہیں دیا تو انہوں نے بھی ڈال کے حلوے میں پیک کر دیا. اب یہ کہاں جانی, یہ کس گندگی کے اندر جانے تھی؟ یہ قرآن کا احترام. اگر قرآن کہیں پہ دبایا جائے نا, کہیں کسی جگہ پہ, آپ سنا ہو بزرگ یہاں پر بھی موجود ہیں, جب کہیں کہتے ہیں کہ کوئی طوفان نہیں آتا ہے, کئی سال روڑا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں بھائی اب طوفان آ جاتا ہے, تو پھر لوگ کہتے ہیں, بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ طوفان اس لیے آیا شاید کسی نے قرآن کا کوئی پھڑکا دبایا ہے. یعنی قرآن کا ایک پیج ناانصافی سے جان بوجھ کے دبایا جائے تو پوری بستی پلٹ جاتی ہے. تو جس بستی میں ہزاروں پڑھ کے قرآن کے, ہزاروں آیتیں قرآن کی دیکھی جائے, آؤ گول کی مارکیٹ کا محاسبہ کرو, ہر گول کی مارکیٹ میں تمہیں 10-10 ہزار پیج نظر آئیں گے. اپنے اسکولوں کے محاسبہ کرو, بھائی تم پڑھے لکھے لوگ, ایجوکیشن والے لوگ ہو, آپ اپنی تعلیم کی قدر. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور